یہ نہیں ہوتا کہ ابھی جو پارٹیز اس وقت کولیشن میں موجود ہیں تو وہ کہیں آئیے صاحب جب آپ کا دل چاہے ایک اسمبلی توڑیں، جب دل چاہا دوسری اسمبلی توڑیں، جب آپ کا دل چاہا تو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ کی مرضی کا آرمی چیف ہوگا، آپ کی مرضی کا چیف جسٹس ہوگا، آپ کی مرضی کے اینکر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کی مرضی کا پیمرا ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے نہیں چلتا بھیا. سوال سے پہلے میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے ان میں ہمارے محبوب قائد جو ہیں جو کہ وزیر اعظم بنے، قاسم کے ابا، ان کو کتنے پرسنٹیج ووٹ ملے تھے ذرا مجھے آپ بتائیے. ہاتھی صاحب آپ کا بھی امتحان ہے، ٹوٹل ووٹ کتنے ملے تھے جس کی روح سے وہ وزیر اعظم بنے؟ آر ٹی ایس بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے کے بعد؟ نہیں، بیٹھنے کے بعد ہی ہوتے ہیں نا. دیکھیے جو انتخابات قبول کرتی ہیں پارٹیز وہ قبول ہو جاتے ہیں، وہ لیجیٹیمیٹ ہو جاتے ہیں قانونی طور پر. تو 32% ان کو ووٹ ملے تھے، 31 یا 32%. باقی ووٹ پاکستان کی ان جماعتوں کو ملے جو آج کولیشن میں موجود ہیں. اگر وہ جماعتیں ملک کے اگر 2/3 سے زیادہ ووٹ پانے والی جماعتیں ایک فیصلہ کر رہی ہیں، کہاں بھی کر رہی ہیں، وہ بالکل لیجیٹیمیٹلی اور قانونی طور پہ عوام کے منتخب نمائندوں کے طور پہ کر رہی ہیں. پہلی بات. نمبر 2، اپوزیشن کی ایکسکلوژن کو بالکل ہم غلط سمجھتے ہیں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پی ٹی آئی اور خصوصاً پی ٹی آئی عمران جو ہے اس وقت اس کو شامل کریں اپنی ان ڈائیلاگ میں. لیکن یہ ڈائیلاگ ہوا تھا، سپٹمبر کی ڈیٹ ہوئی تھی الیکشنز کی. فواد چودھری صاحب، اسد عمر، سب نے اس کی تصدیق کی ہے. اور وہ جو ڈیٹ ہوئی تھی اس کو کس نے انکار کیا تھا ذرا یہ بھی بتا دیجئے مجھے. اس کو انکار اس شخص نے کیا جس نے کہا کہ مائی وے اور ہائی وے. جب آپ کا یہ رویہ ہو تو پھر دوسرے لوگ آپ سے کیسے بات کریں گے؟ دیکھیے نا، آپ کو تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ابھی جو پارٹیز اس وقت کولیشن میں موجود ہیں تو وہ کہیں آئیے صاحب جب آپ کا دل چاہے ایک اسمبلی توڑیں، جب دل چاہا دوسری اسمبلی توڑیں، جب آپ کا دل چاہا تو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ کی مرضی کا آرمی چیف ہوگا، آپ کی مرضی کا چیف جسٹس ہوگا، آپ کی مرضی کے اینکر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کی مرضی کا پیمرا ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے نہیں چلتا بھیا. کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی رولز، کوئی ضابطے ایک کسی شخصی ذات کے تابع نہیں ہوتے. میں یہ بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا، ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کاظمی صاحب کی بھی کہ دبئی میں اس کے آپٹکس بڑے غلط ہوتے ہیں کہ لندن ہو یا دبئی ہو یا XYZ ہو، پاکستان کی چیزیں ہیں. مگر پھر حیدر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آخر کار کیوں گئے میاں صاحب، اور نمبر 2، کس حکومت نے ان کو یہاں سے بھیجا؟ آپ اسد عمر صاحب جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رہے تھے، اب جو استعفیٰ دے دیا، اور فائنانس منسٹر تھے، نمبر 2 تھے اس پارٹی کے. انہوں نے تصدیق کی ہے کہ انہی کی حکومت نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھیجا تھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بھیجنے والے خود ہیں تو الزام آپ ان کو دے رہے ہیں. بھئی آپ پوچھئے نا، آپ جنرل باجوہ صاحب کو کال لگائیے، پوچھئے ان سے کہ آپ نے کیوں نواز شریف کو بھیجا تھا. یا آپ پوچھئے قاسم کے ابا سے کہ آپ کی کابینہ نے اور آپ کے شوکت خانم ہسپتال اور آپ کے میڈیکل ڈاکٹرز کی جو رپورٹیں تھی کیوں دی گئی تھیں؟ اگر ان میں کوئی کنسپریسی یا جھوٹ تھا تو کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ دیکھیے نہیں میری بات، اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کے آنسو دیکھ کے کس نے منظوری دی تھی جانے کی؟ یہ ہم نے بھی سوال پوچھا تھا اور یہی جاننے کی کوشش کی تھی کہ when he was the boss. He was the boss. اچھا دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے کوئی دودھ میں دھلے نہیں ہیں. یہ بھی انتہائی موقع پرست اور جو ہے ٹپیکل سیاستدان ہے کہ اپنا فائدہ ہر جگہ وہ دیکھتے ہیں. لیکن سیاستدان یہی ہوتا ہے، سیاست یہی ہوتی ہے. مگر ہمیں یہ بیانیہ ترک کرنا ہوگا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ بار بار ہم پکڑ کے 2-3 سیاسی کرداروں کو، پارٹیوں کو ایک پتلا بنا کے ان میں سوئیاں چبوتے ہیں یا اس کو پنچنگ بیگ بناتے ہیں، جو یہاں پہ 10 سال سے اس ملک میں جاری ہے. اور اس بیانیے کو پروموٹ کرنے میں ہمارے انفارچونیٹلی میڈیا کا بھی حصہ ہے. یہی سوالات میں سن کے میرے کان پک گئے ہیں. میں اب ٹی وی شوز میں نہیں آتا، اس میں ہوتا ہے کہ جی بھگوڑا باہر چلا گیا، وہ دیکھو جی باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر سے کیا یہ کر رہا ہے. بھائی حد ہو گئی ہے. جنہوں نے بھیجا ہے ان سے پوچھنا کیوں بھیجا آپ نے؟ بھائی یہاں پہ قانون تھا، یہاں کی عدالتوں نے کیوں ان کو جانے دیا؟ پوچھے اور جانے کیوں دیا؟ نہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ، جہاں ان کے فیصلے ان سے سوال کریں، ان عمران دار ججز سے پوچھیں
جو کہ ابھی فیصلے دیتے رہے. تو اس وقت ان کی کہاں گئی تھے فیصلے جب انہوں نے نواز شریف کو بھجوا دیا تھا یہاں سے؟ پکڑ کے لائیں اس کو. یہ تو دیکھیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود یہ کام کریں اور اسی کو دشنام دیں. اب ذرا آ جاتے ہیں نا اس کے اوپر, اب اس کے اوپر نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں نا کہ چلے ڈسکشن جو ہوا تو وہ کس طرح سے ہوگا. عطر کاظمی صاحب, میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہر کوئی اپنا نام جو ہے وہ کر رہا ہے, نگراں سیٹ اپ پہ بھی چلے بات کر لیتے ہیں, لیکن اس سے آگے کی بات کرتے ہیں نا. ابھی استحکام پاکستان پارٹی جس کی پالیسی کوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان دونوں جماعتوں سے یعنی کہ پی ڈی ایم سے بھی مقابلہ ہوگا, پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں سے, اور ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی سے بھی. تو یہ کیا اپنے ووٹ گین کریں گے, حاصل کریں گے, توڑیں گے, یہ مقصد کیا ہے اس جماعت کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بردر کی اور ان کی کولیشن کی اس وقت حکومت ہے, وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسی ڈیموکریٹک حکومت آئی ہے حالیہ تاریخ میں, اس سے پہلے تو یہاں پہ ہائیبریڈ نظام تھا, یہ وہ بار بار کہتے تھے. اب اچھی بات ہے کہ کوئی ہمارا دوست ہائیبریڈ نظام کا نام بھی نہیں لیتا. تو بھائی اپنی حکومت ہے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اپنی مرضی سے گئے, اور 3-4 سال بیانیہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں کسی ظالم نے بھیج دیا, بیانیہ یہ کہ ہم علاج کے لیے گئے ہوئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو وہ خود جو بیان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب استحکام پاکستان دیکھیں, جو اس طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی طویل مدتی کوئی ان کے پلاننگ ہوگی کہ یہ اگلے 10 سال میں اس نے پاکستان میں کس طرح استحکام لے کے آنا ہے. ان کے شارٹ ٹرمز مقاصد ہوتے ہیں. اس طرح کی جماعتوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ جناب اگلے الیکشن کے اندر کس طریقے سے جو سیاسی انجینئرنگ ہونی ہے سیاسی سطح کے اوپر, اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا تحریک انصاف کا ووٹ جو ٹوٹے گا اس سے کچھ فائدہ ہوگا, یا کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ نہ جائیں, ادھر رک جائیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک گروپ بنایا جائے جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے اس کو بھی کسی طریقے سے چیک کیا جائے. اور پھر جو زرداری صاحب بھی تاثر دے رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہم جیتیں گے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے, وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں کہ وہ آ کے یہ جو پارکنگ ایک لاٹ بنی بھی ہے وہاں پہ آ کے وہ پارک ہو گئے استحکام پاکستان میں. تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے مجھے مقصد نظر آتا ہے. لیکن کوئی مجھے الیکشنز کے بعد استحکام پاکستان جماعت کا کوئی بہت بڑا کردار نظر نہیں آ رہا اگلی حکومت میں یا آنے والے برسوں. چلیں لیٹس سی.